अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। उस्ताद आ रही है। बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोग ज़रा उस्ताद जी जी, मेरे पास व्हाट्सएप की एक्सेस नहीं है, मेरे पास लिंक सेव था, इसलिए मैंने ना ये क्लास ज्वाइन कर ली है पहले ही। अच्छा चलिए, मैं बात करता हूँ। चलिए जी, फिर शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फ़यत्तबिऊना अहसनह। उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। हुवल्लज़ी युरीकुम आयातिही, अल्लाह वो ज़ात हैं कि वो दिखाते हैं तुम्हें आयातिही, अपनी बड़ी बड़ी निशानियाँ। व युनज़्ज़िलु लकुम मिनस समाइ रिज़्क़ा, और वो नाजिल करते हैं तुम्हारे लिए मिनस समाई, बुलंदी से, बादलों से, रिज़्क़ा, रिज़्क़ यानी पानी। वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब, और नहीं नहीं नसीहत पकड़ता मगर वही जो रुजू करता है। अल्लाह ताला अपनी अजीम कुदरत बयान कर रहे हैं, बड़ी बड़ी निशानियां अल्लाह बयान कर रहे हैं जो अल्लाह ताला
دکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اتنی زیادہ ہیں اور وہ ہر وقت لوگوں کے سامنے ہیں، وہ الگ بات ہے لوگ غور ہی نہ کریں۔ مثلاً کیا بڑی بڑی نشانیاں ہیں؟ یہ جو آسمان و زمین میں اللہ کی بڑی بڑی قدرتیں ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے اور آسمان پھر کتنا بڑا ہے، پھر ایک آسمان میں 7 آسمان ہیں، پھر رات اور دن اور ان کا آنا جانا، پھر کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہو جاتی ہے، پھر دن کے بعد دن نہیں آتا، دن کے بعد رات، رات کے بعد پھر رات نہیں آتی، رات کے بعد پھر دن، ہمیشہ رات نہیں رہتی تاکہ لوگ روزی کمائیں، اور ہمیشہ دن بھی نہیں رہتا تاکہ لوگ آرام کریں۔ تو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، کشتی سمندر میں چلتی ہے، لوگ اس سے کاروبار کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، چیزیں ادھر سے ادھر لے جا کر بیچ دیتے ہیں، خریدتے ہیں۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جاندار پیدا کیے ہیں، انسان ہیں قسم قسم کے، پھر جانور ہیں، ہر ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور ہیں، ہر جانوروں کی اپنی اپنی اقسام ہیں، حشرات الارض ہیں، چرند پرند ہیں، درندے ہیں، ہر مخلوق اپنی جگہ ایک پوری امت ہے، ایک پوری جماعت ہے، جس طرح انسان اپنی جگہ ایک پوری امت ہے۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، زمین میں جتنے چھپائے چلے ہیں اور ہواؤں میں جتنے پرندے اڑے ہیں، یہ تمہاری طرح کی ایک امت ہیں، ہر پرندہ ہر قسم اپنی جگہ ایک پورا امت ہے، اپنی اپنی قسمیں ہیں، اپنی اپنی تفصیلات ہیں۔ پھر یہ جو ہواؤں کا آنا جانا ہے، کوئی ہوائیں رحمت کی ہیں، کوئی ہوائیں عذاب کی ہیں، اور ہواؤں کی وجہ سے بارشوں کا لمبا چوڑا سلسلہ، اور پھر یہ جو بادل آسمان و زمین کے درمیان معلق ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ یہ کائنات میں، زمین میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، پھر ہمارے نفسوں میں، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، مخلوقات کے اندر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے جس طرح ایک کائنات پوری ایک جہان ہے، تو یہ ایک بڑا جہان ہے۔ انسان، یہ جس طرح کائنات ایک جہان ہے، اس کے اندر اللہ کی لاکھوں کروڑوں قدرتیں ہیں، تو توحید کے دلائل ہیں۔ انسان ایک چھوٹا جہان ہے، اس کے اندر بھی لاکھوں کروڑوں اللہ کی قدرتیں ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب ہم انہیں نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، یعنی فضاؤں میں، کائنات کی وسعتوں میں، آسمانوں میں، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور ان کی جانوں میں بھی۔ جس طرح کائنات میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اسی طرح ہماری جانوں میں، انسانوں میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون، سورہ زاریات میں اللہ فرماتے ہیں زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور تمہاری جانوں میں بھی، افلا تبصرون، کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ تو کائنات میں، آسمانوں میں، زمین میں، ہماری جانوں میں اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ ہمیں نشانیاں دکھاتے ہیں، ہمیں وہ نشانیاں سمجھ آتی ہیں۔ تو وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ یہ نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں مسلمانوں کو، یہ کفار کو نظر کیوں نہیں آتی؟ مشرکوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے انہیں نظر نہیں آتی کہ وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے، کچھ کو شبہات کا شکار ہے۔ اگر وہ یقین رکھیں تو انہیں یہ نشانیاں نظر آئیں۔ وفی الارض آیات للموقنین، اللہ فرماتے ہیں زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، جن کو اللہ پر یقین ہے، جو اس یقین کے ساتھ کائنات میں دیکھتے ہیں، انہیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے،
ہر چیز میں اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی نظر آتی ہے، اپنی جان میں ایک ایک چیز میں انہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی نشانی نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کائنات کی وسعتیں ہیں، ان کائنات کی وسعتوں میں بھی دوسرے پارے میں بھی اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی، جن کی طرف میں نے مختصر اشارہ کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ جاثیہ میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی اللہ نے قدرتیں بیان کی ہیں، وہاں اللہ ساتھ ساتھ فرماتے ہیں کہ یہ قدرتیں ہر شخص کو نہیں دکھائی دیتی، یہ قدرتیں یقین کرنے والوں کو، ایمان والوں کو دکھائی دیتی ہیں، عقل کرنے والوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ اللہ بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں سورہ جاثیہ میں، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جو ایمان والے نہیں ہیں انہیں نشانیاں نظر ہی نہیں آتی، انہیں توجہ ہی نہیں جاتی، وہ جس نشانی سے گزرتے ہیں وہ صرف نظر کر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ جو ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، انہیں نظر آتی ہیں نشانیاں، انہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت نظر آتی ہے۔ اور فی خلقکم، اور تمہاری اپنی تخلیق میں بھی، وما یبث من دابۃ، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے جانور پھیلائے ہیں، جو پائے، اس میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ ہر شخص کو یہ نشانیاں نظر نہیں آتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رات اور دن کا، اس کے اختلاف کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ آسمان سے رزق نازل کرتے ہیں، پانی، اس کے ذریعے اللہ زمین کو زندہ کرتے ہیں اس کی موت کے بعد، اور ہواؤں کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اور عقل کون رکھتے ہیں؟ ایمان والے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈر جاؤ اے ایمان والو، اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ تو یہ نشانیاں کس کو نظر آتی ہیں؟ یہ ہر شخص کو نظر نہیں آتی، اسی لیے پھر ہدایت بھی انہی کو ملتی ہے، ایمان والوں کو، یقین رکھنے والوں کو، عقل کرنے والوں کو ملتی ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، عقل نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، پھر انہیں ہدایت بھی نہیں ملتی۔ قرآن کا اور قرآن کے پڑھنے کا فائدہ بھی انہی لوگوں کو ہوتا ہے، قرآن سے ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ ورنہ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، شکوک و شبہات کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، انہیں تو قرآن پڑھنے سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن کی آیتیں نازل کرتے ہیں جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والوں کو شفا بھی ملتی ہے قرآن سے، رحمت بھی ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور قرآن نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ کافروں کے تو خسارے میں ہی اضافہ ہوتا ہے، نہ شفا ملتی ہے، نہ رحمت، نہ ہدایت، کچھ نہیں ملتی کافروں کو۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی بڑی بڑی نشانی ہے، اللہ نے ان اشاریوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ذکر نہیں کیا وہ نشانیاں کیا کیا ہیں، وہ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اور یہ نشانیاں کس کو نظر آتی ہیں؟ یہ ہر بندے کو نظر نہیں آتی، یہ ایمان والوں کو نظر آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کتنی ہی نشانیاں آسمان و زمین میں جن سے وہ گرتے ہیں، جن سے وہ گزرتے ہیں اور اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا جو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے ذکر فرمائی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے السماء، اس کا میں نے معنی پہلے بلندی کیا، پھر میں نے اس کا معنی بادل کیا، اس کا کیا معنی ہونا چاہیے السماء کا؟ ہم عام طور پہ السماء کا معنی آسمان کرتے ہیں، السماء کا لفظی مطلب ہے بلندی، سمو سے ہے، سین میم واو۔ تو سیاق و سباق کے مطابق، کانٹیکسٹ کے مطابق، جہاں زمین کے مقابلے میں آسمان مراد ہے وہاں ہم آسمان مراد لیں،
جہاں اس سے بادل مراد ہے وہاں ہم بادل مراد لیں، جہاں اس سے بلندی چھت وغیرہ مراد ہے وہاں ہم چھت مراد لیں۔ تو یہاں بادل کا معنی کرنا چاہیے، کیونکہ رزق کی بات ہو رہی ہے جو آسمان سے برستا ہے، بارش مراد ہے۔ تو وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے بادلوں سے رزق۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے دو چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی قدرت کی آیات کا ذکر کیا، قدرت کی نشانیوں کا، یہ آسمان و زمین اور یہ بڑی بڑی جو قدرتیں ہیں۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذکر فرمایا، بارش کو۔ بارش بہت بڑی رزق ہے، بہت بڑا رزق ہے، پینے کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی۔ جتنا پانی ہم پیتے ہیں، یاد رکھیے وہ بارش کے مرہون منت ہے۔ بارش نہ ہو تو ہم پانی پی ہی نہ سکیں۔ بارش کے علاوہ جو پانی ہے وہ سمندر کا کھارا پانی ہے، وہ پینے کے قابل نہیں ہے، انسان اس کو پی نہیں سکتا۔ تو باقی جو سارا پانی ہے، یہ چشموں کا، یہ دریاؤں کا، یہ تالابوں وغیرہ کا یہ پانی سارا بارشوں کا پانی ہوتا ہے۔ یہ بارشوں کا پانی جس طرح اللہ نازل کرتے ہیں حساب کے مطابق، جہاں اللہ جتنی چاہتے ہیں بارش ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ ہم تو بارش کو اتارنے پر بھی قادر نہیں ہیں، اور جو پانی آ جائے ہم تو اس پانی کو محفوظ رکھنے پر بھی قادر نہیں ہیں۔ وما انتم لہو بخازنین، وما انتم لہو بخازنین، اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کو اللہ برساتے ہیں، اور بارش کو محفوظ بھی اللہ ہی کرتے ہیں، بارش کے پانی کو۔ تم تو بارش کے پانی کو محفوظ بھی نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو بارش کا پانی محفوظ ہوتا ہے دریاؤں میں، تالابوں میں، چشموں کی صورت میں، وہی پانی ہم پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے وہ پانی پر غور کیا ہے جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے نازل کیا ہے بادلوں سے یا ہم اسے نازل کرنے والے ہیں بادلوں سے؟ اللہ نازل کرنے والے ہیں۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کڑوا بنا دیں، کھارا بنا دیں سمندر کے پانی کی طرح۔ فلولا تشکرون، تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ لگا کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ سارا کا سارا پانی بادلوں سے آتا ہے، بارش سے۔ اور پانی تو زندگی ہے، پانی نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ کھانے کے بغیر انسان ممکن ہے زیادہ عرصہ زندہ رہ سکے، پانی کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کی پیدائش میں بھی پانی ہے، اور انسان کی سروائیول میں بھی پانی ہے، اور پانی کی کتنی بنیادی حیثیت ہے۔ تو یہ جو بارش ہے، یہ اس کا پانی ہم پیتے ہیں۔ اور بارش ہمارے لیے صرف پانی نہیں ہے، یہ رزق بھی ہے، یعنی کھانے کے لیے بھی ہے۔ بارش سے کھانا کیسے ہوتا ہے؟ یہ جو ساری فصلیں اور سارا اناج اگتا ہے بارش کی وجہ سے اللہ اگاتے ہیں، تو یہ جو سارا رزق ہے، یہ سارا رزق بارش کی بدولت ہے۔ تو رزق بھی سارا کا سارا بارش کی بدولت ہے۔ آپ کہیں گے کہ رزق میں چلو اناج ہو گیا، چلو پھل ہو گیا، یہ تو بارش کی بدولت ہے۔ جو گوشت ہے اور یہ بھی بارش کی بدولت ہے۔ یہ کیسے بارش کی بدولت ہے؟ سر کیونکہ جو پانی وغیرہ، جی مستوبہ، جی آپ کی سر، بات کٹ گئی۔ جی سر، کیونکہ یہ جو گوشت وغیرہ ہم کھاتے ہیں، یعنی ان کا جو ان کی خوراک ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو بارش سے چیزیں اگتی ہیں۔ ہاں جی، ہم جن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں وہ جانور گھاس پھوس کھانے والے جانور ہیں، وہ درندوں کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ تو گوشت ہی یہ جو یعنی ہماری غذا جو بھی ہے، تو وہ ہماری غذا آپ سمجھیے اس کی بنیاد بارش، اور بارش سے حاصل ہونے والے اناج اور پھل اور یہ چیزیں ہیں۔ وہ چاہے گوشت ہو، چاہے ہمارا جیسا بھی رزق ہو، تو ہمارا کھانا پینا ہر چیز بارش کی وجہ سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ نے سسٹم بنایا ہے، تو اللہ نے بارش کے ذریعے یہ رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کئی جگہ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے۔ وما انزل، یہ دیکھیے سورہ بقرہ میں اللہ نے جب اپنی بڑی بڑی قدرتیں بیان کی، تو اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اللہ بڑی بڑی نشانیاں
اللہ نے یہ 7 بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تو ان میں اللہ نے بادلوں سے جو پانی اللہ نازل کرتے ہیں اس کا ذکر فرمایا۔ تو یہاں اللہ نے بادلوں سے، آسمان سے جو اللہ نے نازل کیا اس کو اللہ نے پانی کہا۔ اس کو سورہ بقرہ میں اللہ نے پانی کہا، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے اسے ہی رزق کہا۔ یہ دیکھیے سورہ جاسیہ میں جب یہی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ سورہ بقرہ میں بھی تھا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ نے جو بلندی سے بادل سے پانی نازل کیا، اس پانی سے اللہ زمین کو بھی زندہ کرتے ہیں اس کی موت کے بعد۔ زمین کی زندگی سے مراد زمین میں فصلیں اگنا اور باغات پھلوں کے اور یہ چیزیں۔ یہاں اللہ نے اس کو پانی کی وجہ رزق قرار دیا ہے۔ یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے پینے کی ضرورت پوری نہیں کرتا، ہمارے کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے۔ سارا ہمارا رزق تو پانی کی بدولت ہے، بارش کے پانی کی بدولت۔ تو یہ کون نازل کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا اس آیت کریمہ میں، ایک اللہ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور ایک اللہ نے رزق کا ذکر فرمایا، پانی کا جو آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رزق ہے۔ تو ان 2 چیزوں میں مناسبت کیا ہے؟ بعض علماء نے اس کی مناسبت بیان کی، وہ کہتے ہیں ویسے تو یہ جو بارش ہے، یہ جو جس کو رزق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ خود اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتے ہیں، کیسے یہ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، کیسے یہ ہوائیں بادلوں کو اوپر تلے کرتی ہیں، کیسے پھر ان بادلوں سے وہ ایک قطرہ جو ہے وہ جھانکتا ہے، اور پھر کیسے وہ قطروں کی صورت میں وہ پھر بارش نازل ہوتی ہے، اولے اور بارش، اور جہاں اللہ چاہتے ہیں اتنی بارش نازل ہوتی ہے، جتنی اللہ چاہتے ہیں اتنی بارش ہوتی ہے حساب کے ساتھ، اور پھر اللہ جتنی چاہتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ ایک پورا سرکل ہے، ایک پورا نظام ہے، اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ایک تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ جو بارش اور بارش سے جو رزق نازل ہوا۔ بعض علماء کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں اصل میں یہ جو اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ دین کی بنیاد ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ دین ہے توحید۔ تو توحید کی بنیاد کیا ہے؟ توحید کی بنیاد اللہ کی بڑی بڑی نشانی ہے۔ توحید کی بنیاد اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں کیسے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں، یہ ساری عظمتیں سورہ بقرہ میں، سورہ جاسیہ میں، قرآن میں جو بکھری پڑی ہیں، یہ ساری نشانیاں، یہ ساری قدرتیں، ان کو توحید کے دلائل کہتے ہیں۔ یہ ادیان کے بنیادی دلائل ہیں۔ ادیان کی بنیاد عبادت پر، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر ہے، توحید پر ہے۔ تو ان کی بنیاد ادیان کی کیا ہوئی؟ دلائل قدرت، اللہ تعالیٰ کے دلائل توحید۔ دین کی بنیاد، ادیان کی بنیاد دلائل ہوئے، والذی یریکم آیاتہ، اور جو ابدان ہیں، ادیان کی بنیاد دلائل توحید ہوئے، یہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہوئیں۔ اور جو ابدان ہیں، بدن ہیں، انسان دنیا میں بستے ہیں، دیگر جانور، ان کی خوراک وہ کیا ہے؟ ان کی خوراک پانی ہے، پانی، اور پانی سے پھر یہ جو فصلیں اور اناج اور باغات اگتے ہیں۔ تو اللہ نے 2 بنیادوں کا ذکر کیا، ادیان کی بنیاد اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں، اور ابدان کی بنیاد پانی، بارش، اس کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ پانی تو زندگی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے تو اس پانی سے ہر چوپائے کو پیدا فرمایا ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ شے کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ وما يتذكر الا من ينيب، اللہ فرماتے ہیں نہیں نصیحت پکڑتا مگر وہ جو رجوع کرتا ہے۔ رجوع کرنے والا نصیحت پکڑتا ہے، جو تگدو کرتا ہے نصیحت پکڑتا ہے، جو رجوع نہیں کرتا وہ نصیحت بھی نہیں پکڑتا۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، نصیحت بھی اسے ہی ملتی ہے، ہر شخص کو نصیحت نہیں ملتی۔ یہ نشانیاں تو ہر شخص کے سامنے ہیں، یہ آسمان زمین سب سے بڑی نشانی ہے نا، یہ رات اور دن کا آنا جانا سب سے بڑی نشانی ہے، یہ تو ہر بندے کو نظر آتی ہیں، سورج کی طرح واضح نشانیاں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ پھر بھی شرک کر رہے ہیں، لوگ پھر بھی اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔
لوگ پھر بھی غیروں کو پکار رہے ہیں۔ تو جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ایسے شخص کو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے، سینہ کھلتا ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، پھر ایسے بندے کو ہی نصیحت ملتی ہے۔ نصیحت اصل میں بغیر خواہش کے نہیں ملتی، اور یہ خواہش، نصیحت کی خواہش کس کو ہوتی ہے؟ نصیحت کی خواہش اس سے ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کمی کوتاہی ہو جائے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ رجوع کرنا بہت ضروری ہے اللہ کی طرف، اللہ سے مانگنا بہت ضروری ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ تکبر کے ساتھ یہ نصیحت حاصل نہیں ہوتی، بڑی بڑی نشانیاں نظر نہیں آتی، صرف نظر ہو جاتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، عبادت کو، اللہ کو پکارو، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، کیا مطلب؟ ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پکارو۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی آیت کریمہ کا یہی تقاضا ہے۔ میری آواز آ رہی جی جی سر، سر، زیادہ جی بات ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پکارو اس کے لیے عبادت کو خالص کرتے ہوئے، تو اللہ وحدہ لا شریک کو پکارنا چاہیے، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرنا چاہیے۔ پکارنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ یہ عبادت کی بنیاد ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عبادت سے مراد ہے اللہ کے سامنے سر جھکانا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ عبادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں، پکارنا بھی عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا، ان سے حاجت روائی، مشکل کشائی کروانا، اور ان سے مدد مانگنا، ان کو پکارنا اپنے مشکلات میں امید اور خوف رکھتے ہوئے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا هو العبادہ، تو جب اس ساری قدرتیں اللہ کی ہیں تو رزق اللہ نازل کرتا ہے، جب سارے انعامات اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہیں، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ بھی اللہ کے ان رحمتوں کے محتاج ہیں، تو پھر انہیں اللہ کا شریک کیوں بنایا جائے؟ پھر اللہ وحدہ لا شریک کو عبادت خالص کرتے ہوئے کیوں نہیں پکارا جائے؟ پھر اللہ کو ہی عبادت خالص کرتے ہوئے پکارنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے مدد کے لیے ما فوق الاسباب، تو شرک ہو جائے گا، شرک اکبر ہو جائے گا، جس کے بارے میں ہم سورہ زمر میں پیچھے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت، یاد رکھیے غیر اللہ کو پکارنا، اپنی طاقت سے بڑھ کر پکارنا، اولادیں مانگنا، منتے مرادیں، اور ایسی جگہوں پر جہاں کوئی اور نہیں سن سکتا، صرف اللہ سن سکتا ہے، وہاں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، سیدنا علی کو پکارنا، پیر و فقیروں کو پکارنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے، اگر آپ نے پکارا تو آپ کو عذاب ہوگا۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ دوسری آیت میں فرمایا ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے جس کی کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس کا حساب اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یفلح الکافرون، حقیقت یہ ہے کافر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ مدد سے مراد وہ مدد جو اللہ کر سکتے ہیں، کسی سے جو وہ کر سکتا ہے اس کا تعاون مانگنا وہ مدد نہیں ہے، وہ تعاون ہوتا ہے، تعاون جائز ہوتا ہے۔ یہ ساری توحید، اس کی بنیاد، یہ دلائل پیچھے توحید کے دلائل ہیں اور رزق ہے، تو اللہ یہ دیتے ہیں تو اللہ کی ہی عبادت ہونی چاہیے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں، کافر ناپسند کریں، تکلیفیں دیں، آ، برا بلا کہیں، جو مرضی کریں، ہمیں توحید کو توحید کو خالص کر لینا ہے۔ اذان کے بعد تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔
جی مصطفیٰ، میں نے جو سورہ جاسیہ اور سورہ بقرہ میں مناسبت بیان کی، میں نے مناسبت یہ بیان کی کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے آسمان سے پانی اترنے کا ذکر فرمایا، اور اللہ نے فرمایا اللہ اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ اور سورہ جاسیہ میں اللہ نے وہاں پانی نہیں فرمایا، وہاں اللہ نے رزق فرمایا، وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها۔ تو پانی رزق ہے، صرف پینے کا رزق نہیں ہے، کھانے کا رزق بھی ہے۔ یہ میں نے مناسبت بیان کی تھی سورہ بقرہ میں اور سورہ جاسیہ میں۔ واضح ہے؟ جی سر واضح ہے، جزاک اللہ۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ اپنے عظمت اپنی شان بیان کرتے ہیں، اور یہ توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ بلند درجات والا ہے، ذو العرش عرش والا ہے، اللہ بلند درجات والا ہے، اللہ خود بھی بلند ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اللہ کے درجے، اللہ کی شان بڑی بلند ہے۔ اللہ بلند ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہے، اور اللہ عرش والا ہے۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بلند مخلوق، اور اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ رفیع الدرجات ذو العرش سے اللہ کی بلندی اور اللہ کا بلند مرتبہ، بلند درجوں والا ہونا، عرش والا ہونا اور عرش کے اوپر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کی واضح آیات ہیں، ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، اور اللہ کے صفت علوم کا قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، 20 سینکڑوں آیات ہیں، اللہ کے صفت علوم کا پتہ لگتا ہے۔ اس کے باوجود کئی لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، وہ اللہ کی صفت علوم کے قائل نہیں ہیں، اللہ کو عرش پر نہیں مانتے۔ اللہ تو بلند ذات والا ہے، بلند صفات والا ہے، بلند درجات والا ہے، عرش والا ہے۔ یلقی الروح من امرہ، وہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں الروح، روح کو، روح سے مراد وحی ہے، وہ وحی کو ڈالتے ہیں، یعنی وحی کا القاء کرتے ہیں۔ الروح سے مراد وحی ہے، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اوپر اس کے جسے چاہیں اپنے بندوں میں سے، لینذر یوم الطلاق تاکہ اللہ ڈرائیں یوم الطلاق، ملاقات، ایک دوسرے سے ملاقات کے دن سے۔ اللہ وحی کو، روح کو، روح سے مراد وحی ہے، اس کو ڈالتے ہیں اپنے حکم سے جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، یعنی اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے جس پر اللہ چاہتے ہیں کہ وہ رسول بنے، اللہ اس کو نبی رسول بنا دیتے ہیں، پھر اللہ اس پر روح ڈالتے ہیں۔ روح ڈالنے سے مراد وحی، روح سے مراد وحی ہے، وحی کو روح کہا، وحی کو روح اس لیے کہا کیونکہ وحی روح ہے، یہ زندگی دیتی ہے انسان کو، مخلوق کو۔ وحی، قرآن، حدیث اور اس پر عمل،
یہ ہمیں زندگی دیتا ہے. اللہ رسول کے احکامات زندگی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مانو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کریں. اللہ رسول کا ہر حکم وہی وہ ہمارے لیے زندگی ہے. تو اس لیے یہاں وہی کو روح قرار دیا. وہی قرآن روح کی غذا ہے، اس معنی میں بھی اسی روح قرار دیا. جسم کی غذا وہ جسم مٹی سے ہے، اس کی غذا مٹی سے ہوتی ہے. روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں آتی ہے. تو اس وحی کو بھی روح کہتے ہیں. اور یہ وحی کیوں ہے؟ وحی کی بنیاد کیا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن سے اللہ لوگوں کو ڈرائیں، یوم طلاق، ایک دوسرے سے ملاقات کر دیں. چلیں اتنا ہی کافی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب